بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوثق اولی الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ صدق رمضان عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے۔ حضور والا اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو بہت ساری باتیں، حکایات، تفصیلات، بہت ساری گفتگو اور بہت سارے لطائف گفتگو کے مختلف انداز ہم نے اس لیے بیان کیے تاکہ آج کے زمانے میں ہر انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہم کارہائے نمایاں کو انجام دے رہے ہیں، اچھے کاموں کو اس کا معیار کیا ہے۔ کیونکہ جب تک ہماری توجہات معیاری نہیں ہوگی تب تک ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور جب تک معیار کو معین اور مشخص نہیں کریں گے ہمیں اللہ کی محبت کا اور اس کے بغض کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں آیا یہ اللہ کی محبت کے لیے ہے یا اللہ کی نفرت کے لیے ہے۔ کیونکہ بہت ساری چیزوں کا سبب اور مسبب ہمارے اعمال ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم نے آپ کی خدمت میں جیسے پچھلے ہفتے کچھ مثالیں دی تھیں، کچھ تفصیلات بیان کیے تھے کہ جیسے ہر انسان کا مقصد ہے نماز جمعہ کی ادائیگی کرنا۔ میں ربط دے رہا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا، لیکن نماز جمعہ میں آنے والے تمام افراد کیا معرفت کے اعتبار سے برابر ہے یا برابر نہیں ہے؟ ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کی نماز پڑھنے کی جگہ سابقین میں سے ہے یا متاخرین میں سے ہے یا متقدمین میں سے ہے یا جہاں پر وہ پڑھنے کی عادی ہیں ان جگہوں پر ہے، یا بعض اوقات جیسے ہم نے ایک مثال دی تھی پچھلے ہفتے کی، ہم نماز پڑھنے کے لیے تو آئے لیکن نماز پڑھنے میں خطبہ ہمارے نماز کا جز نہیں بن سکا۔ جہاں تک میں نے چھوڑا تھا پچھلے ہفتے، خطبہ ہمارے نماز کا جز نہیں بن سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آئے، ہم نے دیکھا ابھی خطبہ چل رہا ہے، لاؤ ہم اتنے کام اور نپٹا سکتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی ضروری کام ہے کہ جو جس کا ٹائم باؤنڈ ہو، جس کے ٹائم میں قید ہو کہ صاحب اگر ابھی چھوٹ گیا تو پھر موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، اس موقع کو آپ جو ہیں استعمال کیجئے۔ اور اگر ہمارے پاس اختیاری ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم جا سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی اس وقت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر ضروری یہ ہے کہ ہم یعنی اس وقت کا استعمال خطبے کے سننے میں کریں، کیونکہ اس کے اپنے فلسفے ہیں، اس کی اپنی لاجک ہے، اس کی اپنی منطق ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں، اور اسلام نے یہ موقع اسی لیے دیا ہے تاکہ کم سے کم جب ہم پہلے پہنچیں گے
تو بہت سارے افراد کے اوپر جن سے ملاقات ہفتوں نہیں ہو پاتی، کم سے کم ان سے ملاقات یا ان سے دور کی زیارت ہم دور سے کر سکتے ہیں۔ یہ تو یقین کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص آیا تھا، فلاں شخص نہیں آیا تھا، یا فلاں شخص باحیات ہے، باحیات نہیں ہے، یا فلاں شخص پہلے آ گیا، یہ اس کا وجود سماج میں ہے یا سماج سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی جمعے کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہی ہے کہ مومنین سے آپس میں ملاقات ہو جائے گی، مومنین کے آپس میں روابط، احوال پرسی، خیر خیریت، اور اسی طریقے سے یعنی جب ہم مصافحات کرتے چلتے ہیں، بہت سارے افراد اس کورونا وائرس میں مصافحات سے گریز کرتے ہیں کہ صاحب مصافحہ نہ کیا جائے، جبکہ اگر اس کی روحانیات کو دیکھیں، اس کے افادیات کو دیکھیں، اس کے فلسفے کو دیکھیں، تو ممکن ہے آپ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ فائدہ قدرت نے ان چیزوں میں پوشیدہ کر رکھا ہے کہ جب قدرت ہاتھ ملانے سے ظاہری اور باطنی گناہ جھڑ سکتے ہیں، تو کیا ہماری مریضی اور بیماری مصافحہ کرنے سے نہیں جا سکتی؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ قدرت کا معیار جو ہے وہ ہماری سوچوں سے بہت آگے ہے، جہاں پر ڈاکٹر جا کر کے ان کی ڈاکٹری دم توڑ دیتی ہے اور ان کے اپنے تجربات پیچھے رہ جاتے ہیں، تب جا کر کے روحانیات آگے آتی ہے اور وہ اس چیز کو چیلنج کرتی ہے کہ جو تمہارے بس میں نہیں ہے ہم اس کو کر کے دکھاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا اعتقاد بھی ہے کہ جب ہم حد سے زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں تو اپنے وجود کو یعنی ساحت مقدس تک پہنچاتے ہیں، اب وہ چاہے امام بارگاہیں ہوں، چاہے وہ مسجدیں ہوں، چاہے وہ روضات اور مزارات ہو، چاہے وہ روحانیات کی جگہوں پر ہو، ہم اپنے آپ کو وہاں تک پہنچاتے ہیں تاکہ اب جو یہاں سے شفا ہمیں ملے گی، یہ شفا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو دنیاوی شفا خانوں میں سے کوئی ہمیں دے سکے۔ سمجھتے ہیں؟ تو جب ہمارا عقیدہ اور ہمارا اعتقاد ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے اور یقین بھی ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، پھر ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ مثلا ہم مصافحہ کرتے وقت تو ہم گریز کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں کہ صاحب مصافحہ کر لیں گے کہیں ایسا نہ ہو انفیکشن ہو جائے، جیب میں پیسہ رکھتے وقت پیسے میں انفیکشن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی ایسا لے آئیے جو کہے میں پیسہ نہیں لوں گا، ہے کوئی ایسا؟ کیوں نہیں لے گا بھائی؟ انفیکشن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر انفیکشن نہیں ہو سکتا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ صاحب یہ جو ہے ہمارے فائدے کا ہے نا، اس لیے انفیکشن نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب نظریہ چینج ہو گیا نا۔ پھر تو اگر انفیکشن جب مصافحہ کرنے سے پھیل سکتا ہے تو پیسوں کو کہ جو پتہ نہیں کتنے ہاتھوں سے گزرتا ہوا ہمارے ہاتھوں تک آتا ہے اور اس کو ہم بآسانی اپنی جیب تک اپنے ہاتھ سے مس کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ اس سے بھی انفیکشن ہو جائے گا، چونکہ 100% کوئی ڈیجیٹل ٹرانسفر نہیں کرتا ہے کہ صاحب کہے کہ ہم تو ڈیجیٹل ٹرانسفر کر دیتے ہیں، کیا رکشے والے کو جس کو 5 روپے دینا ہو تو 5 روپے بھی ڈیجیٹل ٹرانسفر کرتے ہیں آپ جی۔ بہت سارے لوگ مین میل نکالنے والے ہوں گے تو ان کے لیے یہ مثالیں میں نے دی کہ کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ 5 روپے 10 روپے کا بھی ڈیجیٹل ٹرانسفر رکشے والے کو یا ای رکشے والے کو یا پیسے چلانے والے رکشے والے کو آپ کر سکیں۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان پیسوں کو لے لیتے ہیں، تب کیا خیال کرتے ہیں انفیکشن ہوگا یا انفیکشن نہیں ہوگا؟ پھر دینی معاملات میں ہم کیوں سوچتے ہیں کہ یہ ہر چیز انفیکشن ہی ہو سکتی ہے؟ بھئی اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ اب جب اس کے اوپر یقین رکھ لیں گے تو ہمارا یہ عمل حب فی اللہ میں چلا جائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں،
اور ہمارا مقصد جمعے کی ادائیگی، جمعے کی افادیت سے فائدہ اٹھانا، اس کی روحانیت سے اپنے آپ کو معطر کرنا، روحانیت کو حاصل کرنا، معنویات کو حاصل کرنا، معرفت کو حاصل کرنا. جب ہم ان چیزوں کو کریں گے تب اس کے فائدے کو ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا ذہن کبھی دوسری طرف بھی جاتا ہے. مثلا جیسے یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب جو لوگ جمعہ ادا کرتے ہیں، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو جمعہ ہے حج المساکین ہے، یعنی جو غربا ہیں، غریب ہیں، جن کے پاس اخراجات مکے اور مدینے تک، سعودیہ تک جانے کا نہیں ہے یا مستطیع نہیں ہے، تو اللہ حج کا ثواب جمعے کی ادائیگی میں عطا کرتا ہے. اب یہی پر میں ایک بات کو ڈسکس کروں. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا جو لوگ جاتے ہیں، وہ وہاں کے جو عبادات ہیں ان کنڈیشنوں کو، شرائطوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. جہاں سے انہیں احرام باندھنا ہے ان جگہوں پر پہنچیں گے، مسجد شجرہ ہو یا رملم ہو، میقات جہاں پر ان کی میقاتیں ہیں جہاں سے وہ احرام باندھیں، چاہے عمرے کا چاہے حج کا کے لیے. اب اگر کوئی صاحب ان میقاتوں کو نہ رعایت میں لے کر کے آئے، اس کی رعایت نہ کرے، تو کیا اس کا حج یا عمرہ مان لیا جائے گا؟ یا اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال یعنی عمرے میں اور حج میں واجبات ہیں، ان واجبات کو اگر کوئی صاحب کہے کہ صاحب جب میری مرضی ہوگی تو میں جاؤں گا، جب میری مرضی نہیں ہوگی تو نہیں جاؤں گا. ہو سکتا ہے ہم قربانی نہ کریں، ہو سکتا ہے ہم طواف نہ کریں، ہو سکتا ہے ہم سعی نہ کریں، ہو سکتا ہے ہم تقسیم نہ کریں، ہو سکتا ہے ہم حلق کو نہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہم اور بھی ساری چیزوں کی رعایت نہ کریں. اب ایسی رعایت نہ کرنا ہمارے اختیار میں، ہم کریں یا نہ کریں، لیکن گارنٹی اس بات کی نہیں کہ ہمارا حج یا عمرہ پورا ہو جائے گا. ہم یہ تو کر سکتے ہیں. اب اسی چیز کو آپ لے کر کہیے نماز جمعہ کے اوپر. نماز جمعہ جب ہم پڑھنے کے لیے آتا ہے، اگر ہم شرائط پورے نہ کریں اور اس کے بعد کہیں پروردگارا تیرے ہی پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ جمعہ جو ہے مساکین کا حج ہے، تو حج کرنے کی بھی تو شرطیں ہوتی ہیں. ہوتی نہیں ہوتی ہیں. اب اگر ثواب ہمیں حج کا چاہیے تو پھر ہمیں شرطیں پوری کرنی پڑیں گی، یعنی ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. یعنی ہم آئیں، شروع سے شامل ہوں اور آخر تک نماز جمعہ یا جمعے کے بعد نماز عصر اگر وقت ہے تو ہم اس کو ادا کر کے جائیں، اور اگر وقت میں اور گنجائش ہے تو آپ مسافہ کر کے جائیے. اور اگر اس کے علاوہ بھی تھوڑی سی گنجائش بچی ہو تو مجالس کا پروگرام ہو جاتا ہے یا کسی بھی چیز کا، تو آپ اس میں بھی شرکت کیجیے. ایسا نہیں کہ نہ کیجیے. لیکن کبھی کبھی آپ دیکھیے ہم اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں. اختیار ہوتا ہے لیکن عادت سے مجبور ہوتے ہیں. عادت کیا ہوتی ہے؟ عادت یہ ہوتی ہے کہ صاحب اگر ہمارے گھر کی مجلس یا پروگرام سے وابستگی نہیں ہے تو پھر عادت یہ نماز پڑھی اور ہم چل دیے. جبکہ جتنی دیر مجلس ہو رہی ہے ہم نے دیکھ لیا کہ صاحب آپ باہر کھڑے ہو کر کے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وقت میں گنجائش تھی. وقت میں گنجائش تھی، اور اگر نہیں تھی تو باہر کھڑا ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ گنجائش پیدا تھی، تبھی آپ رک کر کے اپنا وقت احوال پرسی میں آپ نے دیا. تو احوال پرسی زیادہ بہتر تھی یا سید الشہداء کے ذکر میں شرکت زیادہ بہتر تھی؟ یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. ایک سلوہ پڑھیے سب مل کر. اب جب اسی چیز کا کیلکولیشن اگر ہم کر لیں گے، ہماری نیت یہ ہو کہ صاحب اذان سے پہلے ہم پہنچیں تاکہ سابقون میں آ جائیں.
اذان سے پہلے کوشش کریں. اتفاقاً دیر ہو جائے تاخیر ہو جائے وہ بات کا بیٹا ہے کہ کبھی کبھی ٹریفک مل گیا, کبھی کبھی حالات ایسے رہے, معاملات چلنے لگے, اتفاقاً رفع حاجت ہو گیا, اتفاقاً تو انسان گیا وضو کیا پھر آیا تو اتنا ٹائم تو یہ الگ چیز ہوگی. لیکن اگر کسی کی عادت دیری کی ہو جائے کہ صاحب تاخیر ہی وہ ہے تو اس کا مطلب قصور اس کا ہے, کیونکہ اس نے توجہات اس طریقے سے نہیں دی جیسے دینی چاہیے تھی کہ صاحب ہمیں اذان تک زوال تک پہنچ جانا چاہیے کہ اگر ہمیں جمعے کا ثواب حج کا لینا ہے تو ہمیں شرائط پورے کرنے پڑیں گے, وقت نکالنا پڑے گا. کیوں اس لیے کہ اگر 1 گھنٹے میں پروردگار عالم حج کا ثواب دے سکتا ہے تو کون ایسا عقل مند ہوگا کہ جو ہر ہفتے 1 گھنٹہ نکال کر کے حج کا ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لے گا. ایک سوال پر یہ سمجھ کرتے ہیں بس فرق اتنا ہی تو ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے پاسپورٹ کے اوپر ویزا نہیں لگتا, ہمارے پاسپورٹ کے اوپر یہاں سے ایگزٹ نہیں لگی ہے کہ صاحب یہاں سے نکل گئے سعودیہ میں انٹری ہو گئی, انٹرنس نہیں لگی ہے, سمجھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کہ معلوم کیا لوگوں نے ہمارے گلے میں ہار نہیں ڈالا کہ صاحب حاجی صاحب جا رہے ہیں, اتنا ہی تو فرق ہے. لیکن اللہ کے یہ ظاہری نشانیاں نہیں چاہیے کہ صاحب جب ہم 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے لگائیں گے تبھی حج ہوگا, تبھی ہمارا عمرہ ہوگا. نہیں, اللہ اس کنڈیشن تک پہنچا دے تو وہاں تک چاہیے, شرائط پورے ہو جائے تو آپ جائیے تاکہ آپ کی آنکھوں میں وہ تصویر آ سکے جس کو اللہ نے نہا کر رکھا ہے, پوشیدہ کر رکھا ہے. آپ معرفت کی نگاہوں کو لے کر کے جائیے, خانہ کعبہ کا دور سے نہیں نزدیک سے دیدار کیجیے, ارکان کو دور سے نہیں نزدیک سے انجام دیجیے. آپ یعنی مقام ابراہیم اور مقام اسماعیل وغیرہ کو نزدیک سے انجام دیجیے. طواف جو ہے آپ حدود کے اندر انجام دیجیے, باہر نہیں. کہ معلوم لیا کہ جتنا انسان نے باہر اگر وہ کر دیا ہے تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا آپ نزدیک ہوں گے ثواب اتنا بڑھتا رہے گا. بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اگر آپ آتے ہیں اور آپ پہلی صف میں, دوسری صف میں, تیسری صف میں جیسے جیسے آپ بیٹھنا چاہتے ہیں یا اگر اسی میں ہے تو داہنے اور بائیں جب ثواب مرتب ہو سکتا ہے تو خانہ کعبہ سے نزدیک مقام ابراہیم سے جتنا نزدیک ہوں گے اتنا ثواب آپ کا بڑھتا جائے گا. یہ نہیں کہا گیا ثواب بڑھتا جائے گا, ثواب بڑھتا جائے گا. ایسے وہ کیا کر سکتے ہیں, ایسے اپنے اعمال کو نماز کے ذریعے بھی معرفت کی منزلوں تک لے جا سکتے ہیں. اور جب معرفت کی منزلوں تک لے جا سکتے ہیں تو یہی چیز ہمارے لیے حب فی اللہ میں آئے گی. اور اگر ان معرفتوں کو ہم نظر انداز کر دیں گے تو ہو سکتا ہے یہی چیز بغض فی اللہ میں شمار ہو جائے, یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں آ جائے, کہ معلوم توہین کرنے والوں میں آ جائے. کیوں؟ کبھی کبھی آپ دیکھیے, ایک مثال دے رہا ہوں, بس آخری بات یہ پہلے خطبے کی مثال دینا چاہتا ہوں. آپ کوئی پروگرام کیجئے, کوئی بھی مجلس ہو, ماتم ہو, شادی بیاہ ہو, فنکشن ہو, کوئی ایک پروگرام کیجئے اور کرنے کے بعد آپ ذرا سا تجربہ کیجئے. تجربہ کیسے؟ آپ پروگرام آرگنائز کیجئے اور پروگرام کرنے میں آپ تنہا ہو جائیے. آپ کو غصہ کس پہ آئے گا؟ ہر ایک تجربہ کر سکتا ہے. آپ پروگرام تو سب سے پہلے ہم کہیں گے بتاؤ یہ میرے رشتے دار تھے, آئے نہیں, غلطی کی تھی نہیں, لیکن چونکہ رشتے داری کی بنیاد پر حق یہ تھا کہ یہ آتا اس پروگرام میں پہلے سے آرگنائز کرنے والوں میں شامل ہوتا. یہ چیز کہیں نہیں جاتی ہے. غصہ آیا نا, آتا ہی ہے. آپ مجلس کیجئے اور آپ کے چاہنے والے سب سے لیٹ آئیں, بقیہ سب دوسرے بھرے ہوں, غصہ آئے گا کہ صاحب دیکھو یہ رشتے دار تھے ہمارے, سب سے لاسٹ میں جب حصہ بٹنے کی باری آئی تو آ گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا جرم کیا اس نے؟ نہیں, جرم نہیں کیا.
لیکن چونکہ توقعات تھی کہ یہ ہاتھ بٹاتا، شروع سے شامل حال رہتا، شروع سے آپ کے ساتھ ساتھ شانہ بہ شانہ رہتا، جبکہ آپ نے اس کو حکم نہیں دیا، آپ نے اس کو کہا نہیں۔ بس یہی معرفت ہمارے درجات کا سبب بنتی ہے کہ کوئی پروگرام میں کب شامل ہو جائے، کب آئے کب نہ آئے، کتنا شامل رہے، بس اسی کا نام معرفت ہے کہ جو جتنی نزدیکی سے شامل ہوتا جائے گا درجات میں اتنی ہی بلندی آتی چلی جائے گی۔ اب اگر یہی حال ہمارے نمازوں کا رہے کہ ہم اپنے وقت کو نکالیں، آ جائیں پہلے سے، تاکہ ہمارا شمار ارکان کے پورا کرنے والوں میں رہے، ناراضگی کا سبب نہ بننے والوں میں نہ رہے، کہ ناراضگی کا سبب بنے اس پہ شمار نہ ہونے پائے۔ تو جیسے ہمیں غصہ جب ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں اور جب اپنا نہیں آتا ہے تو غصہ آتا ہے، تو ایسے ہی یہ چیز تو ہم بھی لاگو کر سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں وقت سے نہیں پہنچتے، گنجائش ہوتی ہے، تو کہیں یہی چیز ناراضگی پروردگار کا سبب تو نہیں بنتی۔ سمجھا، یہ میں نے مثال دی تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے، تاکہ نماز کا ادا کر لینا 2 رکعت کمال نہیں ہے کہ صاحب مولانا علمدار کھڑے ہوں گے جماعت پڑھانے کے لیے 1:10-12 پر، ہم 1 بجے پہنچ جائیں گے اور جمعہ مجھے مل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب جمعہ مجھے مل جائے گا، بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہم پہلے آ جائیں، بیانات سے استفادہ کریں، ہو سکتا ہے ہماری روحانیات میں کچھ چینجنگ آ جائے، ہو سکتا ہے ہمارے رہن سہن میں بدلاؤ آ جائے، ہو سکتا ہے ہماری فکر بدل جائے، ہو سکتا ہے ہمارے سوچنے کا انداز بدل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں ہدایت مل جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جب مرتب ہوتی جائیں گے، اسی کو جیسی معرفت جس کو ملتی جائے گی، اللہ کے یہاں اجر ایسے ہی ملتا جائے گا۔ اب آپ سمجھیے، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم سب کو حاجی کہہ لیتے ہیں، لیکن اگر امام کی نظر سے دیکھیے تو امام دکھا دیتے ہیں کہ تم جس کو حاجی سمجھ رہے ہو وہ سب حاجیوں میں سے نہیں ہے، کوئی کسی کی شکل میں نظر آئے گا تو کوئی کسی کی شکل میں نظر آئے گا۔ اب وہاں خانہ کعبہ میں پہنچ جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ وہاں پر پہنچو تو انسانیت برقرار رہے ہو اور گنتی انسانوں میں رہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام، انا لرسول اللہ اشد اسماء خمسۃ فی القرآن و خمسۃ لیست فی القرآن، فاما التی فی القرآن محمد و احمد و عبداللہ و یاسین والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق۔ صلوات عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر مرکز پہلا۔ اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے، اور جو یہ کل کا دن 1 رجب مبارک ترین مہینوں میں سے ایک مہینے کا آغاز کل سے ہو گیا ہے، اور جس مہینے کے شروعات اور جس مہینے کا آغاز اگر امام کی ولادت سے ہو تو نعمتوں سے بھرا ہوا مہینہ، لبریز مہینہ، جو اپنے اندر برکتیں لے کر کے آیا ہوا ہے،
برکتوں سے لبریز ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے پہلی رجب کے اعمالات تھے جو انشاءاللہ آپ حضرات نے انجام دیے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ پہلی رجب سے لے کر کے 28 رجب تک اگر دیکھا جائے تو ولادت، شہادت، امام کا وطن کا چھوڑنا سب اس مہینے میں شامل ہے۔ اور اس مہینے میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کے جو فرمان ہیں ہم اس سے استفادہ کریں، اور جب ہم اس سے استفادہ کریں گے تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو تربیت کے زمرے میں لا کر کے رکھا ہے اور تربیتی پہلو کے ذریعے اپنے اصحاب کی پرورش کی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان سے پہلے 2 مہینہ، 1 مہینہ ملتا ہے مولا علی کا اور 1 مہینہ ملتا ہے رسول خدا کا، ان لوگوں کے ماہ سے ہوتے ہوئے ہم پھر شہر اللہ میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پاس اپنی روحوں کو سنوارنے کا موقع فراہم ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم اپنی روح کو ایک سازندگی کی طرف، ایک معرفت کی طرف، ایک ایسی طرف کہ جو ہم کو ہماری روحانیات سے لبریز کر دے، اگر ہم اس طرف آگے بڑھتے ہیں تو سمجھیے ہم مہینے سے استفادہ کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے یہ کہا تھا کہ پروردگارہ یعنی ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دینا جو ہمارے بھرم کو چکنا چور کر دیتے ہیں، یاد ہے؟ ہاں، اس لیے یہ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ تاکہ ہماری روحانیات کا جو سفر ہے وہ بابرکت سفروں میں سے ہو۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، جو ہماری عزت کو، جو ہماری آبرو کو، جو ہمارے ناموسوں کو، جو ہمارے شرف کو اور ہماری آبرو اور ہماری فیضوں کو خاک میں ملاتے ہیں، ان گناہوں سے میں کیا کرتا ہوں؟ پرہیز کرتا ہوں۔ پروردگارہ اس کا سبب نہ قرار دے دینا کہ جو ہماری عزتوں کو پامالی کی کگار پر لے کر کے جاتے ہیں۔ اب ذرا سا سوچئے مولا کا کتنا لطیف جملہ ہے کہ جو مولا ہمیں دینا چاہتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، دعا نہیں جاتی، ہم لاکھ، جیسے کل بہت سارے لوگ نوابگنج کربلا گئے ہوں گے اور بہت سارے افراد پہنچے ہوں گے اپنی امام کی خدمت میں مبارکباد کا نذرانہ لے کر کے کہ مولا ہم دور تک تو نہیں جا سکتے لیکن وہاں تک آتے ہیں، لیکن گھر سے لے کر کے نوابگنج کربلا تک کا یا آدم علی کربلا تک کا یا دوسری امام بارگاہوں تک کا کہ جہاں پر ہماری نظر میں کانپور میں مقدس جگہیں ہیں، وہاں تک کا سفر کیا واقعی ہم نے روحانیت بھرا کیا یا روحانیت سے خالی سفر کیا؟ دیکھیے اندر بہت جگہ ہے، جو لوگ باہر کھڑے ہیں انتظار میں وہ اندر آ جائیں، اندر ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے، بہت جگہ ہے، ایک سلوات پڑھیے تشریف لے آئیے اندر، چونکہ بعد میں دقت نہ ہو کہ انسان دھکا مکی کرے اور نماز ایک دوسرے کی لے کر کے جائے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، یعنی جو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ کیا جو ہم نے کل سفر کیا، چاہے وہ نوابگنج کربلا کا ہو، چاہے آدم علی کربلا کا ہو، یا کسی اور روزے کا ہو، یا کہیں مقدس جگہوں پر جانے کا سفر ہو، تو ایمانداری سے آپ ذرا سا بتائیے
کہ کیا واقعی ان سفروں میں ہم نے اپنے تقدس کا خیال کیا یا تقدس کا خیال نہیں کیا؟ ہم لوگ نوابگنج کربلا جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں چلو گھومنے چل رہے ہیں، مولا کو ایک سلامی دے لیں گے، 10 روپے کی مٹھائی لے کر کے گئے اور نظر دلا دیا، اس کے بعد اس سے آگے بڑھے، سیر و تفریح کیا اور چلے آئے۔ یا خدایا، نیت میں کیا تھا؟ ہمارے نیت میں اور ہمارے برنامے میں اور پروگرامنگ میں شامل تھا کہ جا رہے ہیں تو نوابگنج کربلا کی بھی زیارت کریں گے اور آگے بھی ٹہل لیں گے۔ اللہ کے سے ہم کیا مانتے ہیں؟ پروردگارا، وہ گناہ جو میری عزت کی پامالی کا سبب بنتے ہیں، میرے احترام کو خاک میں ملا دیتے ہیں، میری ویلو کو 0 پوائنٹ پر لے آتے ہیں، بلکہ مائنس تک پہنچا دیتے ہیں، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ لیکن ہم نے مولا کو دور سے سلامی نوابگنج کربلا کیا، اس کے آگے ہم ٹہلنے نکل گئے، اور وہاں پر ٹہلنے گئے تو معلوم دیا پھر اتفاقاً جتنے بھی پل وہاں پر ہم نے گزارنے کے لیے گزارے، اگر بہت بچایا، گناہ نہیں کیا، تو گناہ نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ بچے ہوئے ہیں، بلکہ یہی پل اگر آپ امام کی بارگاہ میں رہتے کہ مولا کل آپ کی ولادت کا دن ہے، جب تک اپنی حاجت کی تکمیل نہیں کر لوں گا تب تک آپ سے میں رخصت نہیں لوں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ مولا ایک ہدیہ، ایک نذرانہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دعائے کمل کبھی نہیں پڑھتے تھے، مولا ولادت کا موقع ہے، آپ باقر العلوم ہیں، ہم اس لیے دعائے کمل پڑھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں علم کا خزانہ دے دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ باقر العلوم ہیں، علم کو شگافتہ کرنے والے ہیں۔ ہم کمپٹیشن میں بیٹھنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں IAS اور PCS کے ایگزام کو کوالیفائیڈ کر جائیں، میرٹ لسٹ تک پہنچ جائیں۔ تو کیا ہم نے توسل کے لیے یہ وقت نکالا کہ مولا آپ باقر العلوم ہیں، ابھی تک میں دعائے کمل نہیں پڑھتا لیکن پڑھ کر کے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ اس کے عوض میں آپ ہمیں کامیابی اور ہمیں سکسیس عطا کیجئے؟ مانگا؟ نہیں مانگا، چونکہ ہمارے نظریے میں یہ چیز تھی نہیں۔ ہمارے نظریے میں تو یہی ہے کہ بس اگر ہم نے سوچا کہ اگر بتی موم بتی اگر ہم نے لے لیا اور 10 روپے کا تبرک لے جا کر نظر چڑھا دیا تو مولا کے اوپر احسان کر دیا کہ صاحب اب اتنے کا تبرک اور اتنا یہ لے آئے، تو مولا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے جتنے بھی رکے کام ہیں آپ اس کو پورا کر دیجیے۔ ہم بھی مولا کے کتنے کام کرتے ہیں، کبھی آپ اپنے پورے دن کا کیلکولیٹ کیجئے۔ کیا مولا کے نام پر کبھی ہم نے ماں باپ کے ساتھ جن سے ہم صحیح طریقے سے پیش نہیں آتے تھے، ماں باپ کے لیے امام کی وجہ سے اپنے آپ کو چینج کر دیا؟ ابھی تک نہیں بولتے تھے میں جاتا ہوں خدمت کرنے کے لیے، ماں معاف کر دیجئے گا، باپ کی خدمت میں معاف کر دیجئے گا۔ ماں باپ اس دنیا میں نہیں، ان کی قبروں پر پہنچے کہ آپ ہیں نہیں لیکن میں امام کی ولادت پر آیا ہوں تاکہ اللہ ان کے صدقے میں آپ کے درجات کو بلند کر دے۔ گئے یا تھوڑی دیر کے لیے یہ سب چیزیں ایران وغیرہ میں دکھائی دیتی ہیں، جہاں پر ایک دوست اپنی دوست کی قبر کے برابر میں لیٹ کر کے دعائے کمائل پڑھ رہا ہے کہ دوست ہم تیرے ساتھ تھے، اب تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن میں تجھے اپنی آواز سنا رہا ہوں، تجھے بخش رہا ہوں تاکہ دوستی کا حق ادا کر سکوں۔ دوست میں آیا ہوں تیری قبر کے اوپر، 15 منٹ گھڑی دیکھ کر کے میں تلاوت قرآن کا ہدیہ تجھے دے رہا ہوں تاکہ خدا بھی راضی رہے، تو بھی یہ سوچ کی دوستی کا حق ادا کیا۔ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یہی سب چیزیں تو وہ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہماری روحانیات کو ارتقا ملے، بلندی ملے، لیکن ہم کتنا آتے ہیں ایسے منزلوں پر، کتنا اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں اگر خوشی کا موقع ملا، اگر ہمیں چھٹی ملے تو ہمارے پروگرام میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ روحانیات کی جگہ مادیات شامل ہوتی ہیں۔
جب روحانیات کے برخلاف مادیات شامل ہوتی ہے تو پھر اللہ ہم سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے جو ہماری خوشیوں کا باعث ہوتی ہے. کہتے جاؤ تم نے گھمایا کہ صاحب ہم نوابگنج کربلا جا رہے ہیں، لیکن بس جا رہے ہیں 5 منٹ نوابگنج کربلا میں دیا، اس کے بعد پہلے گھومنے کے 2-4 گھنٹے ہم چلے گئے، اور جب ہم چلے گئے 2-4 گھنٹے ٹہلے تو اب ذرا سا کیلکولیٹ کرو امام کی بارگاہ میں کتنا وقت دیا، ٹہلنے میں کتنا وقت دیا، ایک ہدیہ اور ایک نذرانہ کتنا پیش کیا. اب ہدیہ اور نذرانہ جو وقت کا تھا اس کا استعمال کیا کیا. اب اگر ہم اللہ سے کہیں پروردگارا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم، میرے ان گناہوں کو کہ جو میری عزت کو، آبرو کو، بھرم کو، ویلو کو خاک میں ملاتے ہیں معاف کر دینا. تو جو خاک میں ملاتے ہیں ہمیں اس سے پرہیز بھی تو کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا بھی تو چاہیے. آج ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے موبائل کے اوپر کسی کی کال آتی ہے اور گانا بجتا ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کہا صاحب یہ ہمارے درد کو ہلکا کر دیتا ہے. الیاذ باللہ. ایسے شکستہ قلوب کو لے کر کے پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ، کہو الہی قلبی محجوب. اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤ. وَنَفْسِ مَعْيُوبْ، پروردگارہ یہ میرا قلب جس کے اوپر پردے پڑ گئی ہیں، جس کے اوپر حجابات آ گئے ہیں، ان پردوں کو تو ہٹا دے تاکہ یہ قلب تیرا قلب ہو جائے. لیکن ہم تو شکستہ دل ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں جانے بجائے کس کی خدمت میں جاتے ہیں، کس کی خدمت کر رہے ہیں. 30 روپے کالر ٹون کے دے دیں گے کہ صاحب ٹون لگی رہے گی، بہت اچھا لگتا ہے. 30 روپے یہی مدرسے کے نام پر دے دے، اللہ کے نام پر. غور کر رہے یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں روحانیات کو ہمارے لطمہ لگاتی ہیں، زخمی کرتی ہیں. جو چیز ہماری روحانیات کی طرف جانی چاہیے تھی وہ چیزیں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اور جب دور ہوتی جا رہی ہے تو ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو کس کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں؟ جو شاعر ہے وہ اپنا درد سناتا ہے، یہ اپنا درد سناتے ہیں. وہ اپنا گلہ سناتا ہے، یہ اپنا گلہ سناتے ہیں. ارے اللہ کے بندوں، شکستہ قلوب کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جایا جاتا ہے کہ پروردگارہ میرا دل شکستہ ہو گیا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اور ان ٹوٹے ہوئے قلوب کو اگر کوئی صحیح کر سکتا ہے، جس کے اوپر بال نہ آئے، جس کے اوپر نشانات نہ آئے، وہ صرف اور صرف تو ہے، بقیہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. ورنہ آپ بتائیے کہ ہم دنیا میں چاہے جس کو جتنا بھی چاہتے ہوں، مانتے ہوں، جھگڑا ہو جائے اور اس کے بعد میل اور ملاپ ہو جائے، میل اور ملاپ ہونے کے باوجود پوری زندگی آپ بتا دیجیے اس کے ساتھ، اور بتانے کے بعد ذرا سا جھگڑا ہو جائے تو جو پچھلے 25 سالوں کا درد تھا وہ 25 سال کے بعد وہ درد ابھر آئے گا. کہا یہ تو اگر ہم نے فلاں کا کہنا مان لیا ہوتا تو آج یہ درد دیکھنا نہ پڑتا. یہی دردوں کا نشان تو خدا مٹاتا ہے نا. ہم اگر اپنا قلب ٹوٹا ہوا یہی لے کر کے جاتے الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب، میرا نفس عیب دار ہے، اس کو تو عیبوں سے پاک کر دے، عیبوں سے خالی کر دے، اس کو تو اچھائیوں میں تبدیل کر دے. تب جب ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے تو پھر یہ قلب نعیم ہوتا، قلب سلیم ہوتا، قلب شاکر ہوتا، قلب صابر ہوتا، قلب یہ جو ہمارا ہوتا معنویات سے لبریز ہوتا. اب آنے والی چیزیں جو بھی ہوتی وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی. پھر جب ہم اپنے آپ کو ایسی منزلوں پر لے کر کے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں پھر امام کی توجہات ہماری طرف ہوتی ہے. آخری بات، امام کی توجہات ہماری طرف ہوتی ہے، اور جب توجہات ہماری طرف ہوتی ہے امام کی، تو کوئی دنیا کی شے نہیں جو ہمارا کچھ بال بیکا کر سکے. کوئی دنیا کی شے نہیں کہ جو ہمارا کچھ بگاڑ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ
جس کے وجود سے پوری کائنات کا وجود قائم ہے، جس کے بابرکت وجود سے آج پورے کائنات کا قیام ہے، اس سے ہمارا رابطہ ہے، اس سے ہماری وابستگی ہے، اس کے جانثاروں میں ہے، اس کے آوان و انصاروں میں ہیں، اس کے مددگاروں میں ہیں۔ اب اس کے جب ہم مددگاروں میں ہیں اور وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے، تو اب یہ قلب ہمارا نہیں امام کا ہوگا، یہ وجود ہمارا نہیں امام کا ہوگا، یہ روح ہماری نہیں امام کی ہوگی، یہ سارے اعمال ہمارے نہیں امام کے لیے ہوں گے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو اس در سے وابستہ کر دیں گے تو آپ بتائیے پھر کتنی چیزیں ہم سے وابستہ ہو جائیں گی کہ جب یہ گھر میرا نہیں امام کا ہوگا، یہ محل میرا نہیں امام کا ہوگا، یہ دکان میری نہیں امام کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جب ہم اس سے منسوب کرتے چلے جائیں گے تو امام کی جب چیزیں منسوب ہوتی چلی جائیں گی تو پھر نہ نفع کی فکر ہوگی نہ گھاٹے کی فکر ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اور نہ کسی چیز کی فکر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفع اور نقصان وہاں پر انسان پنپتا ہے جہاں پر مادیات سے تعلق ہوتا ہے، اور جہاں پر مادیات سے تعلق ختم ہو کر کے روحانیات کی منزل میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر ہمارا ایک سلام کیا ہوا بھی وہ سلام اللہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہمارا ایک کلام کیا ہوا بھی وہ کلام اللہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہمارا ہر عمل اعمال صالحات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنی بابرکت لیے ہوئے یہ مہینہ آ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، روحانیات سے لبریز کرنے کے لیے اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں تاکہ اس مہینے میں ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، تاکہ یہ جو پیغمبر مرکز وحدت ہے، اسی کے جو نائبین ہیں، جو ائمہ ہیں، یہ بھی مرکز وحدت ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمارے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر بکھراؤ نہیں ہونا چاہیے، ہم ایک جگہ رہیں، متحد رہیں، یکجا رہیں، مومنین میں سے رہیں اور ایمان والوں میں شمار کیے جائیں۔ انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتب امامیہ میں ہوگی، آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی آل محمد وعلی نسل مصطفی۔